نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل عليه آیۃ من ربه قل ان اللہ قادر على ان ينزل آیۃ ولكن اکثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور بولے ان پر نشانی کیوں نہیں اتری ان کے رب کی طرف سے؟ تم فرما دو کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں سے بہت نرے جاہل ہیں، اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں پہ اڑتا ہو مگر تم جیسی ہی امتیں۔ ہم نے اس کتاب میں کچھ نہ اٹھا رکھا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ پچھلی آیت پاک میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار بہرے بلکہ مردے ہیں، اس لیے آپ کی تبلیغ سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب ثبوت دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے اتنے شاندار بے مثال معجزے دکھائے گئے، مگر پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معجزہ لائیے۔ بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے؟ تم فرما دو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتار دے۔ یہ گفتگو سرداران قریش اپنے آپس میں کہتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات بلکہ خود حضور اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ کفار اپنے ماتحتوں میں کفر اور عناد و ضد کی وجہ سے کہتے تھے اگر یہ سچے ہوتے تو ان پر وہ معجزات رب کی طرف سے کیوں نہ اترے جن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، جیسے سونے کا پہاڑ ہو جائے مکہ کے، اور مکہ کی زمین یہاں منتقل کر کے دوسری جگہ رکھ دی جائے اور دوسری جگہ کی کھیتی باڑی والی زمین مکہ میں آ جائے۔ یہ مطالبے تھے۔ یا ان پہ وہ معجزات کیوں نہیں اترتے جو گزشتہ نبیوں پہ اترے، جیسے ید بیضا، عصائے موسیٰ، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ دسترخوان اترنا۔ یہ ساری چیزیں ان پہ نہیں اترتی۔ یعنی مختصر میں ان کا مطلب یہ تھا کہ قرآن ہماری مرضی کے مطابق اترے، معجزات ہماری مرضی کے مطابق آئیں، ہم جیسا کہیں ویسے معجزات آئیں۔ یہ ان کے مطالبات تھے۔ تو کہتے تھے، ان کا قول نقل ہوا جو آپس میں کہتے تھے، قالوا بولے لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، ان پہ یعنی حضور پہ ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ قل اے محبوب تم کہہ دو ان اللہ قادر علی ان ینزل آیا، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتار دے۔ تمہارے مطالبات اور جیسا تم چاہتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ویسے ہی نشانی اتار دے، مکہ کے پہاڑ سونے کے ہو جائے، مکہ کی زمین جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے اس کو کسی اور جگہ اللہ رکھ دے، دوسری کی کاشتکار کھیتی باڑی والی سرسبز و شاداب زمین اللہ مکے میں لے آئے۔ ان ساری چیزوں پہ قادر ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر محبوب کہہ دیں ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر یہ حکمت نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ معجزات
اور اس طرح کے تمہارے مطالبے کیوں نہیں پورے کیے جا رہے؟ اس میں حکمت رب ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ان کے مطالبات پورے نہ ہونے میں، ورنہ اللہ قادر ہے دکھانے پر۔ اور محبوب آپ کہہ دیں کہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ ایسی نشانی اتارے، اور اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ رب کی وہ نشانی معجزے کے طور پہ میں بھی دکھا دوں۔ یہ ہے، وہ قادر ہے معجزات نازل فرمان اتارنے پر، آیات اور میں دکھانے پر۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے جو جانتے ہیں حکمت کو، وہ ضد اور کفر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ سن لے کہ ان معجزات اور ان کے مطالبات پورے نہ کرنے میں حکمت ہے۔ ہوتا یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ اگر تمہاری مرضی سے معجزات اتارے جائیں اور پھر تم انکار کرو تو اس انکار کی صورت میں فوراً عذاب آ جائے۔ اب کہا کہ چلو یہ مجھ میں معجزات کر کے دکھائیے، معجزات دکھائے گئے، مگر پھر بھی جو ہے ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کی پکڑ میں بہت قریب، بہت جلد آئیں گے۔ دیکھیے جیسے وہ معجزات جو نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے، مگر کفار کے کہنے سے نہیں، اللہ نے انہیں وہ معجزات نبیوں کو معجزے کے طور پہ وہ طاقتیں دی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ید بیضا، اور اس طرح دوسرے پیغمبروں کے معجزات، لہن داؤدی۔ تو دیکھیے ان معجزات کے انکار کرنے، حضرت موسیٰ کے عصائے موسیٰ کا انکار کرنے کی وجہ سے فرعون پہ عذاب نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ معجزہ دو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ آلریڈی جناب موسیٰ کو دیا تھا، تو اس پہ عذاب اس لیے نہیں آیا۔ وہ بعد میں جب غرق ہوا فرعون تو پھر اپنے کفر اور اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے، مگر صالح علیہ السلام کی قوم پہ معجزے کے انکار کی وجہ سے عذاب آ گیا، کیونکہ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اچھا پہاڑ سے اونٹنی نکال دیجئے، پہاڑ سے اونٹنی نکال دیجئے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا، پہاڑ سے اونٹنی نکلی، اب انہوں نے اس اونٹنی کی بے ادبی کی، معجزے کا انکار کیا، تو اب اس معجزے کے انکار میں ان پہ عذاب آیا۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ نبی کو تو سراپا معجزہ بنایا ہے، مگر ان کے مطالبے کے اگر معجزے دیے جائیں اور پھر تم انکار کرو تو تم پہ عذاب آئے، اور رب نہیں چاہتا ہے کہ محبوب کے ہوتے عذاب آئے، رب نہیں چاہتا ہے کہ محبوب کے ہوتے کوئی ایسا خطرناک عذاب آئے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب رب کی شان نہیں ہے رب اس قوم پہ عذاب نازل کرے جبکہ تم ان میں جلوہ بار ہو، آپ ان میں جلوہ گر ہیں، تو اللہ عذاب، ورنہ کفار کے کفر کی وجہ سے عذاب آ جانا چاہیے تھا، مگر عذاب نہیں آتا ہے اس لیے کہ محبوب جلوہ بار ہیں۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، ہم رہیں عشرت دائمی کے لیے، یعنی محبوب اگر ان پہ عذاب نہیں آتا ہے یہ کرم ہے آپ کا، ورنہ عذاب آ جائے تو یہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ محبوب کے ہوتے عذاب نازل فرمائے۔ تو اگر مطالبے پورے کر دیے جائیں مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں گے، گزشتہ آیت پاک میں اللہ نے صاف فرما دیا محبوب اگر کوئی فرشتہ بھی ان پہ اترے، اس کے پاس تحریر بھی ہو اور لکھا ہو کہ یہ پیغمبر آخری نبی آخر الزماں ہے اور سب کچھ ہو، اور وہ کاغذ تحریر نیچے اترے اور وہ اس کو چھوئیں کہ ہاں کاغذ ہی ہے، مگر بعد میں یہی کہیں گے تو یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ حکمت ہے ان کے مطالبے پورے نہ کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ کوئی آیت اتارے، مگر یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ محبوب سراپا اللہ کی نشانی ہے۔ تو کیا انہوں نے نشانی نہیں دیکھی؟ محبوب کی بارگاہ میں پتھر آ رہا ہے، محبوب کی بارگاہ میں ہرن آ کے فریاد کر رہی ہے، درخت اپنی جو ہے جگہ سے چل کر محبوب کی بارگاہ میں آ کے صلاۃ و تسلیم پیش کر رہا ہے،
وہ شہد کی مکھیاں محبوب کے ارد گرد گھوم کر جو ہے اپنا حاجت اپنی بیان کرتی ہے، یہ نہیں دیکھا استون حنانہ مسجد نبی میں وہ کھجور کی لکڑی کا ٹکڑا وہ محبوب کی جدائی میں رو رہا ہے، یہ نہیں دیکھا وہ اونٹ جو دیوانہ ہو کے سب کو مارتا تھا محبوب کی بارگاہ میں آ کے گردن جھکا رہا ہے۔ یہ معجزات نہیں ہے کیا؟ ان کے لیے ان میں سے ایک کافی ہے، مگر ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے بہت سارے نرے جاہل ہیں، نہیں ایمان لائیں گے، اپنے جہالت اور اپنی ضد پہ اڑے رہیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور کوئی بھی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں پہ اڑتا ہو مگر یہ کہ وہ تم جیسی ہی امتیں ہیں، یعنی تمہاری طرح ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جو ہے یہ چیزیں دی ہے، اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا ہے، وہ بھی مخلوقات ہیں، وہ تو سب مانتے ہیں، وہ سب مانتے ہیں مگر یہی لوگ نہیں مانتے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت، آپ کی نبوت اور آپ کی نبوت ایسی عام ہے کہ تمام زمین کے چرند پرند اڑنے والے سب کے لیے نبی کی نبوت عام ہے۔ فرمایا گیا تمہاری طرح وہ ہے مگر وہ تو مانے تم نہ مانو، وہ مانے تم نہ مانو۔ یہی ہے کہ وہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق مملوک مرزوق ہے اور یہ سب نبی کے فرما بردار و مطیع ہے، اور ان میں سے کچھ سمجھدار ہیں اور جو نہیں، یعنی جس میں عقل اور شعور نہیں ہے، وہ بھی نبی کو مانتے ہیں، جیسے پتھر کا کلمہ پڑھنا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہرنی کا آنا اور حضور کہ یہ سارے معجزات تو دیکھتے ہی تھے۔ سرکار آج درس حدیث میں گزرا، حضور 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ جب ملک شام کا سفر فرمایا تھا، وہ راہب ایمان لے آیا عیسائی، اور حضور کا اس وقت جو معجزہ یعنی اعلان نبوت سے پہلے جو ایسی چیز ثابت، ایسی چیز ظاہر ہو جو خرق عادت ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ شام میں گرجا گھر کے قریب راہب کے اس جو ہے عبادت خانے کے قریب ابو طالب اور ان کا قافلہ ٹھہرا، اور حضور بھی ہیں، مگر اس راہب نے دیکھا کہ سرکار جب دھوپ میں چل رہے ہیں تو حضور پہ بادل سایہ کر رہا ہے، سرکار پہ بادل سایہ کر رہا ہے، اور سرکار جب درخت کے قریب جاتے ہیں تو درخت حضور کی عزت و تعظیم کے لیے جھک جاتا ہے۔ تو یہی ہے جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے در پہ ہرنی بولی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ یہی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے کمالات، یہ ساری اللہ کی آیتیں ہیں مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، محبوب ہم نے اس کتاب میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں رکھا، یعنی اس کتاب میں ہم نے ساری چیزیں بیان کر دی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر تم وہ اپنے رب ہی کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں اس آیت پاک میں قرآن مجید اور حضور کے علم کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز نہ چھوڑی اس کتاب میں جس کا بیان نہ کیا ہو، بلکہ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان اس قرآن پاک میں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما من یابس ورطب الا فی الکتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر محبوب اس کتاب میں نہ کیا ہو۔ اور جب اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر خشک اور تر کا ذکر کیا ہے، ہر چیز کا قیامت تک آنے والی بعد قیامت ہر ذرے کا ذکر جب اس کتاب میں اللہ نے کیا ہے تو ظاہر ہے اس کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو بھی دیا، اس لیے کہ محبوب کے لیے اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اور یہ قرآن رحمان نے محبوب کو سکھا دیا۔ جب قرآن رحمان نے محبوب کو سکھا دیا اور قرآن میں ہر بیان ہے، پتہ چلا محبوب کو بھی اللہ نے ہر بیان دیا، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محبوب کو سکھائی، اور اس کتاب میں ہر بیان اللہ نے دیا، کوئی خشک و تر اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہو۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن ولیکن
تقاصر عنہ افہام الرجال، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمیع علوم، سارے علوم رکھ ڈالے ہیں، مگر انسان کے عقل اس کو نکالنے سے قاصر ہے۔ اب جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اس قرآن سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو گویا اللہ نے قرآن میں ہر چیز بیان کی، اور یہی قرآن رحمان نے محبوب کو سکھا دیا، گویا محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سکھا دی۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، اور بڑے اسپشٹ اور بڑے ظاہری لفظوں میں اللہ نے فرما دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے رب نے سب سکھا ڈالا۔ وَكَانَ عَلَيْكَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور محبوب یہ آپ پر آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ کتاب اللہ نے محبوب کو سکھائی، تو پھر محبوب کے سینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علوم ڈال دیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان پہ کتاب اتری تبیانا لکل شیء، ان پہ کتاب اتری تبیانا لکل شیء، جس میں خبر ما عبر و ما غبر کی ہے، جس میں ما عبر و ما غبر، جو ہو گیا جو ہوگا، اس خبر جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھی ہے، جو گزر گیا جو ہونے والا ہے، وہ کتاب اللہ نے محبوب پہ نازل فرمائی۔ ان پہ کتاب اتری ما تبیانا لکل شیء، جس میں خبر ما عبر و ما غبر کی ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، جس کا استاد رب ہو تو وہ محبوب پھر دنیا میں کسی کی شاگردی اختیار کرے گا کیا؟ رحمان محبوب کا استاد ہے، اللہ نے محبوب کو سکھایا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا رحمان نے سکھایا، اور اللہ فرماتا ہے اے محبوب پڑھیے اور آپ کو یہ کتاب کافی ہے۔ مطلب رحمان نے سکھایا اور محبوب نے کتاب سیکھ لی۔ جب رحمان نے محبوب کو سکھا دیا، اب وہ محبوب اس لائق محبوب کو ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں کسی استاد کے پاس آ کے جا کے سیکھ لے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے کسی استاد کا محتاج و ضرورت مند ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں؟ یعنی اسے یہی کافی ہے کہ رحمان نے سب سکھا ڈالا ہے۔ اس لیے محبوب نہ کہیں گئے نہ کسی سے پڑھا۔ کسی نے کہا تھا کہ حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، حضرت آئے تھے وہیں سے پڑھے لکھے۔ اس لیے جب یہود اور عیسائی سرکار کی بارگاہ میں آتے اور تورات و انجیل پہ جب بات ہوتی اور یہودی لوگ کہتے تورات میں ایسا لکھا ہے، تورات میں ویسا لکھا ہے، آقا کہتے لے آؤ تورات میں بتاؤں، ایسا نہیں ایسا لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ایسا لکھا ہوا ہے۔ جبکہ تورات حضور نے پڑھی نہیں ہے کہ کہیں سرکار نسخہ لے آئے ہوں اور اس کا ایڈیشن سرکار مطالعہ کر رہے ہوں، بلکہ وہ یہود کے علماء جو تھے وہ تو کسی کو دیتے بھی نہیں تھے، کہیں سب کو لے دے دیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا تو پھر ہماری پول بھی کھل جائے گی، وہ تو کسی کو دیتے ہی نہیں تھے۔ بلکہ ان کا کوئی جشن ہوتا تھا اور کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو پھر ان کے یہودیوں کے پادریوں کو نذرانہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تورات سناؤ، سننے کا بھی نذرانہ دیتے تھے۔ تو یہ ایسے ہی دیں گے کیا؟ مگر حضرت عبداللہ بن سلام جو تورات کے حافظ تھے، اور اس طرح دوسرے بھی جب ایسے بارگاہ رسالت پہ حضرت عبداللہ بن سلام تو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی بنے، مگر کئی احادیث میں اور تفسیر میں واقعات ہے وہ یہود لوگوں کو بھیجتے تھے ان کے علماء، اور حضور کی بارگاہ میں آتے لوگ کہتے تھے تورات میں ایسا لکھا ہے، آقا فرماتے تھے ایسا نہیں لکھا ہے، تورات کے فلاں صفحہ پہ فلاں آیت پہ اللہ نے ایسا لکھا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یعنی کبھی نہ تورات اٹھائی نہ انجیل اٹھائی سرکار نے، مگر سرکار کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کتابیں قلب مصطفیٰ میں ڈال دی۔ ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں؟ یہی ہے محبوب کی شان۔ اللہ نے اس کتاب میں ہر چیز کا بیان دیا، ما فرقنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز اس کتاب میں اٹھا نہ رکھی، چھوڑی نہیں۔
ہر چیز کی ڈیٹیل دے دی۔ مولائے کائنات کے قول سے پتہ چلا اب جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا اس کتاب سے نکال لیتا ہے، اتنا اس سے نکال لیتا ہے۔ حضرت جو ہے ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سارے علوم اللہ نے رکھے ہیں، اس میں ساری چیزیں اللہ نے بیان فرما دی۔ ہمارے علوم میں کوتاہی ہے کہ اس سے ہر شے نہیں نکال سکتے۔ شیخ ابو شیخ نے کتاب العظمیٰ میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع روایت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز قرآن مجید میں چھوڑی جاتی تو چونٹی، مچھر اور رائی کا ذکر نہ ہوتا۔ اللہ نے چونٹی، مچھر اور رائی کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا۔ چونٹی کا ذکر سورہ نمل، بلکہ پوری آیت ہے سورہ نمل، چونٹی کی صورت، اللہ نے چونٹی کا ذکر کر دیا، مچھر کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ حیا نہیں فرماتا ہے کہ مثال بیان کرنے کے لیے مچھر یا اس سے کوئی چھوٹی چیز بھی بیان کرے۔ جب مثال دینی ہوتی ہے تو اللہ نے قرآن میں مچھر کی بھی مثال دی ہے اللہ نے، اور رائے کا بھی ذکر فرمایا، رائے کا دانہ ہوتا ہے، رائے کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا نے فرمایا اگر کوئی چیز قرآن میں چھوڑی جاتی تو ان کا ذکر نہ ہوتا۔ چونٹی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے، رائی کے دانے کا ذکر ہے۔ جب ان کا ذکر ہے جو بہت ہلکی، سستی اور چھوٹی چیزیں ہیں، جب ان کا ذکر ہے تو پھر پتہ چلا کہ کسی کا ذکر اللہ نے چھوڑا ہی نہیں ہے، ساری چیزیں بیان کی۔ اب جس کے پاس جتنا علم کا خزانہ ہے وہ اس سے فائدہ لیتا ہے۔ حضرت جو ہے ابن عباس، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لو ضالت قالت بعیری لوجدت فی کتاب اللہ، میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو گھر پہ آ کے قرآن میں دیکھ لیتا ہوں کہاں پڑی ہے۔ میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو گھر پہ آ کے دیکھ لوں قرآن میں کہاں پڑی ہے۔ اللہ نے سب چیزیں دی ہے۔ شیخ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار اپنی سواری سے گر گئے، لوگوں نے جب ان کو اٹھانا چاہا تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا چلو اب مجھے اٹھا لو۔ اٹھایا، آپ کے پاؤں سوج چکا تھا۔ لوگوں نے کہا حضور جب پہلے اٹھایا اس وقت اٹھانے نہیں دیا اور بعد میں خود ہی کہتے ہیں کہ اٹھائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب میں گر گیا تو میں نے دل میں خیال کیا کہ میرے اس گرنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں، میرے اس گرنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں، اور میرا یہ واقعہ سواری سے گر جانا، پاؤں دب جانا، پاؤں میں سوجن آ جانا، اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا تو حضور قرآن میں تھا۔ کہا ابھی تو سورہ فاتحہ تلاوت کیا تھا اس کا ذکر مل گیا، سورہ فاتحہ تلاوت کیا تھا اور اس کا ذکر مل گیا۔ یعنی ہر چیز اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ اب انسان کی عقل ہے، جب اس پہ غور و فکر کرتا جائے تو پھر اس پہ نقطے ملیں گے۔ بعض علماء نے آل عثمان کے بادشاہ یعنی دولت سلطنت عثمانیہ جو تھی، سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ ہیں ان کے نام، ان کی مدت حکومت اور ان کے حالات سورہ فاتحہ سے نکال کے حکومت کو دے دیے تھے۔ کون بادشاہ کتنا دیر تک سلطنت پہ رہے گا، کس کے بعد کون سا بادشاہ آئے گا، وہ کتنا جیے گا، کیا ہونے والا ہے، علماء نے سلطنت عثمانیہ میں وہ ساری چیزیں جمع کر کے حکومت میں جمع کروا دی تھی۔ یعنی ان کا ذکر بھی انہوں نے قرآن سے نکالا تھا۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں۔ ایک دن واقعہ ہے، ایک بار حضرت امام شافعی نے مکہ معظمہ میں قیام فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی طرف قرآن کریم ہماری رہبری نہ کرتا ہو۔ کسی نے پوچھا حضور فرمائیے حاجی کو بحالت احرام تمبوڑی یعنی بھیڑ، چھوٹی سی بھیڑ، حاجی کو بحالت احرام بھیڑ مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں قتل کر سکتا ہے حالت احرام میں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو، اور سرکار فرماتے ہیں کہ تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں للمحرم قتل الزنبور، یعنی محرم حالت احرام میں احرام والے کو بھیڑ یعنی تمبوڑی کو مارنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ قرآن کا ہے،
تو اس حالت احرام میں اس چھوٹے سے جانور کو، اس مچھر کی طرح اس تمبوری کو قتل کرنا بھی جائز ہے، یہ بھی جو ہے قرآن میں تھا، اور ان علماء، ان صحابہ خلفاء نے نکال لیا۔ ہر چیز جو ہے قرآن مجید میں ہے۔ بلکہ روح البیان میں ایک جگہ فرمایا کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مہدی کے ظہور کی تاریخ پوچھی۔ امام مہدی آنے والے ہیں، امام مہدی کے ظاہر ہونے کی تاریخ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی تاریخ پیدائش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مبسوطی اعداد میں ہے۔ اور جو ہے آپ تھوڑا ڈیٹیل سے بیان کر ہی رہے تھے کہ رک گئے کہ کہیں زیادہ بیان کر دوں گا تو کب نکلنے والے ہیں اس کی تاریخ پتہ چل گئی تو قیامت کی ڈیٹ پتہ چل جائے گی، قیامت کی، امام مہدی تو اسی وقت آنے والے ہیں۔ تو فرمائے جب حضور نے اس کو بیان نہیں کیا تو میں کیوں بیان کروں؟ بہت بیان کرنے والے تھے کہ آخری نقطے پہ آ کے رک گئے، جو تاریخ اور ڈیٹ بیان کرنی تھی کہ اگر حضرت امام مہدی کے ظہور کا وقت پتہ چل گیا تو قیامت کی ڈیٹ فکس ہو جائے گی۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ کیا مطلب؟ کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کتاب قرآن مجید میں اللہ نے کوئی چیز اٹھا نہ رکھی، چھوڑ نہ رکھی، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اللہ فرماتے ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ آخر اس کے بعد حشر کا ذکر ہوا، رب کی طرف، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا، یعنی فلسطین میں۔ میں ایک مشکات کی حدیث میں بیان عرض کر چکا ہوں، میدان حشر کہاں لگے گا؟ پیلسٹائن، فلسطین، یروشلم، وہیں لگے گا فلسطین میں۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی جامعیت کے بعد حشر کا بیان کیا گیا، اس طرف اشارہ اور نقطہ ہے کہ اللہ اس بات پہ جب قادر ہے کہ فلسطین کے چھوٹے سے علاقے میں، چھوٹی سی زمین میں آدم سے لے کر قیامت تک سارے لوگوں کو جمع کر سکتا ہے، جب اللہ اتنے فلسطین چھوٹے سی زمین کے حصے اور ملک میں اللہ تعالیٰ آدم سے لے کر قیامت تک سارے لوگوں کو جمع کر سکتا ہے، تو کیا اس کتاب میں اللہ تعالیٰ سارے علوم جمع نہیں کر سکتا؟ جب حشر کے میدان میں اللہ فلسطین میں تمام دنیا کے لوگوں کو جمع کر سکتا ہے تو اس بات پہ قادر ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں اللہ نے قیامت تک کے سارے علوم جمع کر